آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ ایک کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو سمجھ مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے. میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے
تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے, بھائی مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, نہیں ورنہ ہم نہیں کھائے گا, جاؤ. اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے, جاؤ. یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے, وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں, یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا, تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چل. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان, اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا, عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی, یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا, تو اور پئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دیں تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں, مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے. یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے, میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں اب شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو, شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی, مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا, جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں, سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا ابے کیا کر رہا ہے تو, چھپکلی کا بزنس کرے گا؟ کچھ
कितना गंदा पलीत छिपकली, जायज नहीं है, खूब समझ लो छिपकलियों का बिजनेस। तो लेकिन अगर जायज भी हो तो भाई और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, आप गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा, तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में क्या लगानी है भाई, भिंडी। ठीक है। और सब्जियां भी देखो हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो फायदा भी हो। अभी ये जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे अच्छा, इसमें यह भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं, गिरता बहुत था इतनी। हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया, नेट पे सर्च कर करके ना कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी ज़ाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह हैं। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है, पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई? यार क्या करें यार, बहुत मुश्किल है समझाना। आप कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए हैं? सारे ऊपर से ही आए हैं भाई, दुबई से आए हैं। अच्छा माशा। आपने क्या कहना है, डायरी और पेन लेके बैठ जाना। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये जहन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिमाग हमेशा जब कलम हाथ में हो ना और अच्छी सी डायरी हो, जब ही चलता है दिमाग। उस पे आप अपने तमाम कामों को लिखना शुरू करो। क्या करो भाई? लिखना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे फजूल काम छूटते नहीं हैं। इसलिए नहीं छूटते कि आपके पास काम के कामों में अपने आप को खपा ही नहीं रहे हो। आप तो सोच रहे होते हो बैठ के कि मैंने क्या करना है। जो आदमी सोचेगा कि मैंने क्या करना है, तो फिर तो दिल उसको, जो दिल चाहेगा वो करना शुरू कर देगा। उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हो, आपको पता ही नहीं है कि कल। देखो एक मिसाल देता हूं मैं इसकी। आपकी बेगम ने आपसे कहा कि एक घर बनाना है जी, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब हम एक बंगला बनाते हैं अच्छा सा। आपने बगैर प्लानिंग के ना मजदूरों को लाए और 4 दीवारी पहले खड़ी कर ली, फिर एक कमरा यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। जैसे जैसे समझ में आ रहा है बनाते, आप बनाते चले गए। वो नक्शा वक्शा नहीं बनाया पहले आपने। बेगम से मोहब्बत थी, बेगम के लिए बनाया। बेगम साहिबा ने आके देखा, बोला ये क्या कर दिया? वॉशरूम इधर बना दिया जहाँ किचन होना चाहिए था, और वॉशरूम का साइज़ बड़ा है, किचन क्या है, छोटा है। यहाँ हवा कहाँ से आएगी? मेरी अम्मा जब रहने के लिए आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी? उनका कमरा आपने उधर बना दिया। तो जिसकी खुशी के लिए बना रहे हो उसको पसंद आ ही नहीं रहा। वो आपकी तो पैसों की ऐसी की तैसी हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए आपके, बुनियादें खोदनी पड़ेंगी दोबारा। बेहतर नहीं था कि घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनवा लेते और बेगम को दिखा लेते? ये बेहतर नहीं था? तो देखो इंसान की ज़िंदगी भी एक इमारत की तरह है। आप बग़ैर प्लानिंग के ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है जैसे बेतुकी इमारत खड़ी हो रही है। गुजरने के बाद आप प्लानिंग नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अभी आपको आपकी प्लानिंग, मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। खाने के बाद प्लानिंग करोगे सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है सुबह मैंने कोल्ड ड्रिंक से नाश्ता करना है, वही पूरी पूरी जो पी के मैंने जो हो नहीं गए थे, यूं पहिया बन गए थे।
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے. تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں, پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے. اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کھول کے جھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی کہ یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جیسے لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ,
ویسے دو اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا, تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق ہے, میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں, بولو. انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں. ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھرک سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ, دھڑ 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 کیا کر دے, طلاقیں دے دے. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتائے وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے, یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, بہت طویل بھی ہے, اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا. ابھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا, ویسے ہی محاورہ میں نے استعمال کیا ہے. کہیں آپ سمجھیں مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے. نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو, اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے, صفوں میں لکھو گے, ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا, تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے, اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا, کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر, اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو, بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے. جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں. وما علینا الا البلاغ. چلیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, جو لوگ پاگل ہیں, مغرور, معذور ہیں, اندھے بہرے گونگے ہیں, کیا ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ پاگلوں کا تو نہیں ہوگا, لیکن جو پاگل نہیں ہیں معذور ہیں تو ان کا حساب ہوگا. چاہے اندھے ہوں, بہرے ہوں, گونگے ہوں, جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے سوال ہوگا نا. جب پاگل تو بیچارہ پاگل ہوتا ہے, وہ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا, جنت جہنم فرشتے کا, تو کیا کافر ہوگا؟ جی کافر ہوگا. اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لیے دوبارہ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھے اور اس اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے. پھر
اگر کوئی شخص مشرک مرتے ہوئے کہہ دے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لایا، تو کیا شرک پر موت ہوگی؟ شرک پر ہی ہوگی اس کی موت. شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو، شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو. آج 2 دوست کی شادی ہے، کامران اور فراز، دعا کریں. ٹینشن میں ہے لگ رہا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی زندگی دے. غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا، کھانا پینا رہنا، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا. کاروبار کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا بھی جائز ہے. کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فاجر سے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر. تو کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی. اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے. غزالہ متین خاتون نے غزالہ متین شدید بیمار ہیں، دعا کی درخواست. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے. بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے، اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی. اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی، ٹوپی کرا رہے تھے، پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے. اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے، تو پھر آپ جانیں، آپ کی بیگم جانیں، سسرال جانیں. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ، یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو، کتنی اچھی بات ہوگی. اردو کا تو بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار، اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، میرا ابھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا ہم مسافہ کر لیتے ہیں. ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے. میں اسپیشلی KPK سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان خادے دیغت میں غت خلتی کڑے ٹول خادے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. ضرور. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاء اللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول خادے. چلے اللہ جزائے خیر دے. جلدی سے لے لیں. چلو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی، تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے. میں آپ کی ویڈیو
اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے۔ عامر جدوں، ہری پور ہزارہ۔ بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے، خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے، ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی۔ بیانات بھیجیں علماء کے، بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں۔ اچھا بھائی جلدی جلدی۔ قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے۔ ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خواہ مزاجہ ہوگی۔ آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشہ خریدوں، کیا خریدوں میں؟ پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بیوقوفوں والی پلاننگ ہو گئی، نہیں بات تو نہ ہوئی ہے۔ تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں، مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے، گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا، یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے، بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ، آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے، اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا۔ ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں، اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر، لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے۔ معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے، ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے، تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے۔ جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی۔ ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم، تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں، تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا۔ جیسے میرے بہت سارے کام تھے تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا، ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے، تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے، 10% رہ گئے، تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں، تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ ایک پلاننگ کر لی تھی، ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے، 90% بھی آ جائے، کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے، جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو۔ اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%، بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے، 5% رہ گئے، اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں، وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو، تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی، اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا، ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام، سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا۔ فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل، آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پالنی ہے اس کی جگہ، ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے، ابھی تو میں نے بزنس۔ فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل، صحیح ہے نا، مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا۔ آپ کا ابھی تو اصل میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی۔ آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ فرعون جو تھا نا، فرعون، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت اس سے چھن جائے گی، نہیں تو مرے گا نا ایک دن، تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی، دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ، اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا، نہ، فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، ضمیر شان۔ بات یہ ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اب یہ بات یہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں۔
فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی, بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا, کہہ رہے 1 منٹ یار تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا, میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے, لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے, یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنڈر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا, دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی, نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے,
یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے، یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے، بلاکیج شروع ہو گئی ہے، یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں، آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا، تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے، برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا، تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ مریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس وقت نہیں مرتے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے، لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے، خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی، اب نہیں اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں، وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے، حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا، ایک مکہ مارا. صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے، وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی، اللہ معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے، اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا، پھڈا کر رہا ہے بھائی، کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی، لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا، حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا، وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی، قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ، میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی، معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے، بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا، آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے، مصر چھوڑنا پڑا، پریشان تھے، جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی ہے، میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے، تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی؟ صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی، یہ کیا بات ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی، اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے، میں کہاں جاؤں، نہ روزگار ہے میرے پاس، نہ کوئی سواری ہے میرے پاس، تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں، وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں، نبوت ملی ہے، فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں، اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو، اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا، رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں، پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا، پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی، اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے، اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا، لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے، میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار، جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے، بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے، ایسا انتقام، اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، تہجد گزار ہے، مولوی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار، ہم پاگل ہیں یار.
تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو, پہلا نقصان یہ. توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا, ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے, اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں, تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا, اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس, علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو, میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا, وہ ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں, اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو.